سیاست میں آج کل بہت ہلچل ہے اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسن شیراز صاحب. وہ آج اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیں کہ سیاست میں مختلف جو ہے نا آج کل جیسے کہتے ہیں کہ گرما گرم خبریں چل رہی ہیں, کیا آپ اس بارے میں کہیں گے؟ یار سب سے پہلے جو بات ہے وہ تو پشاور اٹیک کی ہے. اچھا. ہم پشاور اٹیک کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم پشاور اٹیک کو کنڈیم کریں گے. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. 100 سے زائد جانیں گئی ہیں, 150 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت برا واقعہ ہوا ہے. ہر بار کی طرح پشاور کو نشانہ بنایا گیا. اے پی ایس دیکھ لیں, اس کے بعد یہ بڑا سانحہ. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کسی ریڈ زون میں داخل ہوں, ایک چھوٹے سے شہر میں, پشاور تو پھر بھی ایک کلچرل کیپٹل ہے کے پی کے کا, تو وہاں پہ اگر وہ اسلحہ بارود لے کر داخل ہوا, سب سے پہلے وہ ہوا کیسے ہے, یہ تحقیق کرنی چاہیے نا. بالکل. عام لوگوں میں ہوتا, ہمارے جیسے جو پبلک ہے اس میں, عام شہروں میں رش میں اگر وہ دھماکہ ہوتا تو پھر اتنی بڑی چلو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اتنی بڑی اداروں کی نیگلیجنس ہے کہ ایک بندہ, حالانکہ جب انٹری پہ جب آپ ایسے جگہوں پہ جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ اور سارا آپ کا جو وہ سب کچھ آپ کا وہ لکھتے ہیں, آپ کا ڈیٹا رکھتے ہیں, کون بندہ انٹر ہو رہا ہے, کون جا رہا ہے, اور آپ کی تلاشی بھی ہوتی ہے. بالکل. ہم ایک چھوٹے سے ٹرمینل میں چلے جائیں نا, بس کے یا ٹرین کے, تو وہاں پہ آپ کی تلاشی وغیرہ سب لیتے ہیں. تو اگر یہ ادھر لے کے گھس گیا ہے تو اس میں تو اداروں کا کام تھا نا یہ چیک کرنا, تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا ہمیں یہ نقصان جھیلنا پڑا ہے. ایک میرا اور سوال ہے, عوام پہ چھوڑیں گے وہ سوال. جب بھی یار یہ ڈالر کی کمی ہوتی ہے پاکستان میں, دھماکے اس وقت ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب یہ تو عوام بتائے گی, میں بتا نہیں سکتا کیونکہ بحثیت صحافی ہم پہ بھی کچھ ایک پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اچھا. ہاں, اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر یہ ہے, عمران خان کو جو اس کے ٹارگٹ کلنگ کا پلان بنایا گیا ہے, ایک بار وہ ٹرائی کر چکے ہیں. اب یہ ایسا ہے نا, جب خان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے نا تو اس کو روکنے کا 2 ہی طریقے رہ گئے. اچھا جی, وہ کون کون سے؟ اچھا, ایک اس میں یہ ہے کہ اس کو نااہل قرار دے دیا جائے. اچھا, کس بیس کے اوپر؟ اس کے توشہ خانہ ریفرنس پہ. اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اب کیسز بنانے ہیں. یہ جو انتقامی جو کہتے ہیں نا انتقامی سیاست, یہ خان صاحب کے دور میں بھی رہی ہے. جو ظاہری بات ہے شروع سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, جس کی حکومت آتی ہے وہ اپنے اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا ہے. اچھا. تو اب خان صاحب کے جو بدلے ہیں وہ ایک اثر نکال رہی ہے. توشہ خانہ میں کس سیاست دان نے نہیں لیا؟ آپ ڈیٹا تو اٹھائیں, کس سیاست دان نے یا کس وزیر اعظم نے یا کس پارٹی کی گورنمنٹ میں جب توشہ خانہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کتنے ٹیکس دے کے وہ جو چیزیں تھیں وہ لی تھیں. ویسے لاہور ہائی کورٹ نے ان سے رپورٹ طلب کی تھی کہ وہ ریکارڈ, اس کے بعد چپ ہو گئے نا. اس پہ اب کیوں مطلب چپ ہو گئے, وہ تو پتہ کریں نا. اب 7 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے. خان صاحب موسٹ پروبیبلی خان صاحب 7 تاریخ کو نااہل کریں گے. 7 فیب کو. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر نہیں ہو کس کریں گے, توشہ خانہ ریفرنس پہ ہی نا, توشہ خانہ ریفرنس پہ ہی وہ اسی پہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کا دوسرا آپشن, اگر وہ نااہلی سے بچ جاتے ہیں کسی طرح, بہت مشکل چانس ہے اگر وہ بچیں, اگر وہ بچ جاتے ہیں تو خان صاحب کو دوسرا آپشن یہ ہے کہ مروایا جائے. اچھا, دوسری آپشن. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ ٹرائی کر لیا, دوسری دفعہ کرنے پہ کیا ہے. اچھا, کسی بھی نوجوان کو پکڑ کے اس پہ لگا دیں گے اور اینڈ پہ جا کے مذہب کا نام لگا دیں گے. یہ ہماری جو نوجوان نسل اس کو خراب کر رہا تھا. اچھا, جیسے پہلے مطلب وہ بندہ جو تھا مذہبی, جیسے ٹھیک ہے, ہاں مذہبی رنگ دے دیں گے اس کو. اچھا, جیسے خان صاحب نے تھوڑا اسلامک ٹچ کہتے ہیں, اسلامک ٹچ دے دیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اب شیخ رشید صاحب نے بھی صبح کانفرنس کی ہے, ٹھیک ہے, میڈیا سے بات کی ہے. ان کی وہ لال حویلی انہوں نے کر دی ہے. ہاں وہ تو نہیں, ان کے کچھ پارٹ ہیں, کچھ پارٹ سیل کیے ہیں. اچھا, میں نے پہلے آپ کو بتایا بھی یہ سیاسی انتقام چل رہا ہے. اچھا, جس کا جو ہاتھ آئے گا وہ لے اڑے گا. ٹھیک, فواد چودھری صاحب دیکھ لیں. اچھا, وہ بھی گرفتار. ہاں نا, اب وہ گرفتار مطلب آپ کو نہیں پتا وہ کیوں گرفتار ہیں, مطلب اتنی بڑی کیا. اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ آن لائن ہو گئے, یا مطلب جب وہ سپیچز کرتے تھے تو باجوہ صاحب اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگاتے رہتے تھے. ہاں بالکل, ان کی بیٹی سارے ٹھیک ہے نا, سارے کرتے رہے, بس پکڑنا ہے سیاسی انتقام پہ. تو سیاسی انتقام اس بار یہی ہے نا, سب کو پکڑ کے جو ہاتھ آ رہا ہے اس کو دھکیڑتے جاؤ. اعظم سواتی ہو گیا, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ارشد شریف ہو گیا, جو مطلب رستے میں ہے ختم کرو. اب یہ سیاست نہیں رہی. اچھا, اب یہ 2 گھروں کی لڑائی بن چکی ہے. اچھا, اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا, کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ 2 گھروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں, اور انہوں نے اپنی 3 نسلیں ضائع کر دی ہوتی ہیں. جس کا ہاتھ لگتا ہے اس کو مار دیتے ہیں, وہ اس کے بدلے میں اس کو مارتے ہیں. تو اب یہ نا 2 گھروں کی لڑائی بن چکی ہے. ایک طرف خان صاحب ہے, دوسری طرف 13 پارٹی ہیں.
اچھا اچھا. تو جس کے ہاتھ جو لگے گا وہ کرے گا. اب خان صاحب کی یہی ہے نا, خان صاحب نے پنجاب اسمبلی بھی اپنی کھو دی. آخری ان کے پاس یہ تھا نا, ان کے پاس بچت یہ تھی کہ پنجاب میں کوئی نہیں آ رہا تھا. اب پنجاب اسمبلی ان کے پاس نہیں رہی, تھوڑی جلد بازی کر گئے, یا وہ بہتر جانتے ہیں جو انہوں نے سوچا. اب وہ پنجاب اسمبلی ان کے ہاتھ سے نکلی, پنجاب سارا نون لیگ کے پاس آ گیا, وفاق ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو سندھ ہے وہ آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلوچستان پر میں کچھ نہیں کہوں گا, اس پہ تو ٹھیکے کی حکومت ہوتی ہے. تو کے پی کے رہ گیا اور جی بی رہ گیا, کشمیر رہ گیا. اس کا زیادہ فائدہ نہیں. اب خان صاحب کیا گلیت میں جا کر رہیں گے؟ خان صاحب کا یہ پلان تو ہے جو سننے میں آ رہا ہے خبروں میں, خان صاحب بنی گالا واپس جا رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں. ہاں, اور ان کے کمروں کو بلٹ پروف بنا دیا گیا ہے. تو خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. اب دیکھیں اگر تو 7 تاریخ سے بچ گئے تو پھر خان صاحب نکل جائیں گے, تاکہ اپنی تھوڑی سی مطلب اپنی کیئر کر لیں گے نا تو نکل جائیں گے. ابھی حالات اور گرما گرم ہونے جا رہے ہیں. حالات سر خراب ہوں گے. حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مسئلہ جو ہے ان کو کچھ نہیں جا رہا, ان کا کچھ بھی نہیں جا رہا. عام عوام پس رہی ہے یار. آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں. تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے سر. پیٹرول تو یار, پیٹرول تو میری بات سنیں, 35 روپے مطلب 250 روپے کا ہو گیا ہوا ہے. ہاں جی ایسے ہی. اب مجھے یہ بتائیں, غریب انسان پیٹرول 2 دن نہ بھی پیے, ہاں صحیح ہے, بالکل نہیں پیے نا, چھوڑ دے گا یار کنوینس, پیدل نکل جب اس کے پاس بیسک نیڈز ہی نہیں ہوں گی بیچارہ. وہ کیسے ملک بھی تو ترقی اوورال نہیں کر پائے گا سر. ملک تو پتہ نہیں کب سے ہمارا رکا ہوا, لوگ آگے جاتے ہیں ہم پیچھے چلے گئے. اب سری لنکا کو دیکھ لینا, سری لنکا میں ڈیفالٹ ہو گیا, بٹ وہ ہم سے اچھا بیٹر پرفارم کر رہا ہے. کہتے ہیں ان کا جو ٹکا ہے ہم سے زیادہ, ٹکا بنگلہ دیش میں ہے نا, ان کا زیادہ. ہاں وہ تو 2 روپے میرا خیال ہو گیا نا بنگلہ دیش کا. ہاں 2-2.5 روپے کا ہو گیا ہوا. انڈین روپیز بھی ہم سے سر انڈیا کے ساتھ تو آپ موازنہ ہی نہ کریں سر. کس کے ساتھ کریں؟ کسی کے ساتھ آپ کسی نا بنانا ریپبلک ہو گیا, یا کسی وہ افریقن کنٹری پہ جہاں پہ وہ ابھی بھی جنگلی لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے کریں. یہاں پہ قانون تو نہیں ہے. پاکستان کو اب جنگل کا درجہ دے دو. ہمارا تو ملک ایٹمی ملک ہے, پھر بھی پیچھے سر. اب پھر ایسا کریں نا, 2 چمچ ایٹم نکال کے کھائیں سارے, غریبوں کو بوریوں میں بھر کے ایٹم دے دیں. آٹا تو ہے نہیں. بالکل. پچھلے دنوں کہہ رہے تھے لائٹ چلے گی پورے پاکستان میں. یہ بھی تو دیکھیں کتنا بڑا ڈیفالٹ سر. یہ ابھی یہ کچھ کہہ رہے تھے یہ تربیلا پر پروجیکٹ بند ہو گیا, یا کچھ ایسا پاور پلانٹ کی رستے میں تاریں خراب ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, خواجہ آصف صاحب کا 24 یا 25 دسمبر کا, یا اس کے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس کا بیان نا, جب یہ نا انہوں نے مارکیٹ کلوجر کا دیا تھا. خواجہ آصف آ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے نا, کہتے تھے 8 بجے بند کرنی ساری مارکیٹس بند کرنی. انہوں نے ایک بات کہی تھی, لوگوں کو اب یاد نہیں ہے, مطلب وہ ان کا بیان اٹھائیں تو انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے ملک اندھیروں میں چلا جائے. وہ بات سچی ہو گئی. وہ اشارہ تو سمجھے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس تیل امپورٹ کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں. اچھا. ملک اندھیروں میں چلا جائے گا. تو یہ سر ملک ویسے اندھیروں میں گیا ہے. جی تو یہ آپ کی تازہ اپڈیٹ جو تھی ساری آپ کو ایک سم اپ کر کے میں نے بتا دی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ احسن صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم.